بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں، اور ابتدا میں ہی معذرت کر لیں کہ مانامہ اطراف کا اگست کا شمارہ تیار ہو رہا تھا، اس میں کچھ خاص اشاعت بھی ہے، خاص مضامین ہیں، تو اس میں وجہ سے آج دیر ہو گئی، اور بہرحال کہ ایسے خاص اشاعتیں اگست کی ہوں یا ان کے لیے زیادہ مضامین خاص ہوتے ہیں، تو اس میں عام طور پر دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارا اسٹاف پاناما اطراف کا گیا ہے، تو اس میں معذرت، ہمارے صابری صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، انجم صابری امریکہ سے، اور اب سے انشاءاللہ ہمارے احباب جمع ہوتے رہیں گے، اور حالات حاضرہ جو ہیں ان پہ کھل کے بات ہوگی۔ بہت تیزی سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ سید محمد ساجد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم مجسم زوال و پسپائی، ہم مجسم زوال و پسپائی، کرب پہم میں ہیں تماشائی۔ چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، وہ ہم سے زیادہ کرب پہم میں ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر، ہوپ یو آر فائن، نائس ٹو سی یو ہیئر لائف۔ کامران اعظم سہودروی صاحب، سہودرا کا بھی ایک اہم مقام ہے ہماری تاریخ میں۔ ہم مجسم زوال پسپائی، کرب پہم میں ہیں تماشائی۔ محفلوں میں ہے کتنا سناٹا، کتنی رونق بھری ہے تنہائی۔ آپ کا بھی ذاتی تجربہ یہ ہو رہا ہوگا۔ امجد کا، کامران اعظم سہودروی، شکیل شیخ صاحب اور صابری صاحب۔ محفلوں میں ہے کتنا سناٹا، کتنی رونق بھری ہے تنہائی۔ شجاعت حمیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رفیق کھوسو صاحب صحبت پور بلوچستان سے۔ چلیے دیکھیے، آہستہ آہستہ ہماری محفل عالمی محفل بھی ہوتی جا رہی ہے، اور امریکہ ہمارے جسٹس اطہر من اللہ بھی امریکہ پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کے بار سے خطاب کی کچھ چیزیں آ رہی تھی سامنے کل۔ انہوں نے کاش 12 اکتوبر کو عدالتیں کھلی ہوتی، کاش 5 جولائی کو عدالتیں کھلی ہوتی۔ یہ جو 10 اپریل کو عدالت کھلی تھی، اس کا کیا ہوا؟ الٹا ہی ہوا کہ یہ تو آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے کہ جی مارشل لا لگنے والا وہ نہیں لگنے دیں گے، لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ نے وہ جو اجازت دی، جس طرح سے وہ تحریک عدم اعتماد کی، وہ مارشل لا سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، 10 اپریل 2022 سے جو
پاکستان میں زوال افراتفری شروع ہوئی ہے، اور وہ تحریک عدم اعتماد بھی جس طرح سے مقتدرہ نے ہی اس کو آرگنائز کیا، اس کے نتائج دیکھ لیں اس ملک کو کہ کیا بھگتنے پڑے ہیں۔ تو اس وقت تاریخ دیکھ رہی ہے کہ عدالتوں میں اکثریت کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی بھی ان کا ضمیر بکا ہوا ہے۔ عاصم متین خان صاحب نیو یارک سے، شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ پوئم، بیوٹیفل ورڈنگ۔ محمد بشیر کشمیری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ شکیل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں محفلوں میں کتنی تنہائی، محفلوں میں ہے کتنا سناٹا، کتنی رونق بھری ہے تنہائی۔ نصیر لالانی صاحب کینیڈا سے، راہب گاہو راہب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اجنبیت میں عافیت ہے بہت، اجنبیت میں عافیت ہے بہت، راس آتی نہیں شناسائی، راس آتی نہیں شناسائی۔ ایک بہت اہم کتاب اطراف مطبوعات سے شائع ہو رہی ہے، اور اس کی تقریب رونمائی بھی آرٹس کونسل میں 12 اگست کو ہے حسینہ معین ہال میں۔ محمد حنیف بندھانی صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ۔ ان کے پاس بہت اہم دستاویزات تھیں۔ ان کے عظیم والد ہیں وہ کنٹریکٹر تھے برٹش گورنمنٹ انڈیا کے۔ اسی میں پھر جب پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا تو جو اعلیٰ آفیسرز تھے، جن میں اسکندر مرزا بھی شامل تھے، چودھری محمد علی بھی، ان لوگوں کے جو گھر کا فرنیچر، کتابیں اور ہاؤس ہولڈ، اس کو دہلی کنٹونمنٹ ریلوے اسٹیشن سے کراچی ریلوے اسٹیشن تک جانا تھا۔ اس کا جو ٹینڈر کھلے تو وہ ٹینڈر حنیف بندھانی صاحب ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سندھ کے والد محترم خواجہ اسماعیل، خواجہ محمد اسماعیل، ان کو ملا۔ تو وہ پوری کتاب مرتب کی ہے، اس میں سارے اہم خط و کتابت ہے۔ ایگریمنٹ تھا 15 جولائی سے ستمبر تک کا، اس میں اس اہم فریضے سے انہوں نے انجام دہی سے فارغ ہونا تھا۔ تو اس کا نام ہے مال گاڑی میں سرکاری امانتیں۔ تو آپ بھی کتاب کا انتظار کیجیے، بہت دلچسپ اور اہم ایک ایسا گوشہ جس کے مندرجات سامنے نہیں آئے۔ نثار نندوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھی پوسٹیں ڈالتے ہیں، حیران کن۔ قمر الدین ہادی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ واحد بن ہاشم جنگ میں ہمارے رفیق کار رہے ہیں، یہ شعبہ اشتہاریات میں تھے۔ رحمت اللہ اچکزئی بھی ہمارے ساتھ ہیں، سر خوش رہو زندہ رہو۔ سلام خان اعظمی، خالد پرویز صاحب کراچی سے، اور ذیشان حسن صاحب سعید پرویز صاحب کے صاحبزادے، حبیب جالب کے بھتیجے۔ احتشام ارشد نظامی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں شکاگو سے۔ یہ بنگلہ دیش میں محصور پاکستانیوں کے لیے بہت تندہی سے، استقامت سے
جد و جہد کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرمائے. صبیہ خان صبیہ بھی کینیڈا سے، شاہد انور شہزاد بھی ہمارے ساتھ ہیں، سلام خان اعظمی، آپ سب کو سلام کہہ رہے ہیں. یہ نظم ہم کر لیں پھر ہم اپنے کالم کی طرف آتے ہیں. شاہد انور شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں پرانا دوست ہوں آپ کا، بہت اچھا جنگ میں کالم ہوتا تھا آپ کا. آج بھی ہے کالم ہمارا، اور یہ جو فیس بک لائیو ہے شام اطراف جس کا نام ہے، یہ ہم جمعرات اور اتوار کو کرتے ہیں، جس دن ہمارا کالم شائع ہوتا ہے. 2 دن ہفتے میں شائع ہوتا ہے. جمیل احمد صاحب لودھراں سے، نوید حیدر صاحب کراچی سے، بہت اچھا شعر بھی لکھتے ہیں، نثر بھی. مقبول خان صاحب سینئر جرنلسٹ ایڈیٹر، ہمارے ساتھ ہفتہ روزہ معیار میں ہوتے تھے، ابھی نئی بات میں تھے، روزنامہ نئی بات. تو آج کل جو اخبارات میں ڈاؤن سائزنگ، چھانٹیوں برطرفیوں کا جو ایک بھیانک دور چل رہا ہے، اس میں یہ بھی اس کی زد میں آ گئے. اسلم شاہد صاحب اس وقت ناروے اوسلو میں ہیں، پاکستان کو بہت یاد رکھتے ہیں، تعلق سیالکوٹ سے. سرور جاوید صاحب کوئٹہ سے. اجنبیت میں عافیت ہے بہت، راس آتی نہیں شناسائی. اور یہ سنیے، حاکم وقت ہے چہرے پر، اتنی فرسودگی ہے کیوں چھائی. حاکم وقت ہیں چہرے پر، اتنی فرسودگی ہے کیوں چھائی. نسیم انجم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، فکشن رائٹر، بہت بڑی، ناول کئی لکھ چکی ہیں، ایکسپریس میں کالم بھی لکھتی ہیں. عبدالستار عاصم صاحب، علامہ عبدالستار عاصم، قلم فاؤنڈیشن، بہت ہر مہینے کچھ نئی کتابیں لے آتے ہیں بازار میں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. شورش کشمیری صاحب کی تمام کتابیں دوبارہ شائع کی ہیں، بہت خوبصورت، بڑے اہتمام سے. محمد نعیم یوسف صاحب کمانڈر، یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہیں، فائر میں بریگیڈ، پہلے فائر سیفٹی میں تھے، اور ماہنامہ اطراف کے لیے انہی موضوعات پہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں. محمد لعیق شہرت حسین بھی کراچی سے. محمد نعیم صاحب نعیم یوسف صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماشاء اللہ. عبدالستار مندرہ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم شام صاحب، آپ خیریت سے ہیں. طیبہ رانا بھی ہمارے ساتھ ہیں. محمد رفیق مغیری بھی ساتھ ہیں. سید انور فراز صاحب ستاروں کی چال دیکھ کر بتاتے ہیں کیا ہونے والا ہے. حاکم وقت ہے چہرے پر، اتنی فرسودگی ہے کیوں چھائی. کتنا پرامن تھا میرا خطہ، کتنا پرامن تھا میرا خطہ، عسکریت کہاں سے در آئی. کتنا پرامن تھا میرا خطہ، عسکریت کہاں سے در آئی. روند کر خوف سے تمدن کو، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں رانائی. روند کر خوف سے تمدن کو، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں دانائی. رانائی بھی ہو سکتا ہے استعمال، اور دانائی بھی. یہ ہے کی پیڈ نسل کی دنیا، یہاں قلم کی کہاں پذیرائی. ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب بہت
استاذ الاساتذہ، منہاج یونیورسٹی سے تعلق ہے، بہت شاگرد ہیں ماشاءاللہ ان کے۔ یہ ہے کی پیڈ نسل کی دنیا، یہاں قلم کی کہاں پذیرائی۔ نذیر امبالوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جو بچوں کی الف لیلا انہوں نے مرتب کی ہے، بچوں کی 1000 کہانیاں تلاش کی ہیں، معیاری کہانیاں 1947 سے اب تک کے بچوں کے اہم رسالوں میں۔ چند 3-4 شعر اور اس کے بعد پھر ہم اپنے حالات حاضرہ کی طرف آتے ہیں۔ سلام خان اعظمی بھی کہہ رہے ہیں بہت خوب، نوید حیدر بھی کہہ رہے ہیں بہت خوب محترم۔ پی کے بہکے تو پھر سنبھل نہ سکے، پی کے بہکے تو پھر سنبھل نہ سکے، 2 قدم بھی تو ساتھ چل نہ سکے۔ آرزوئیں جبلتیں نہ بنی، بہت غور سے سنیں گے، آرزوئیں جبلتیں نہ بنی، استعارے عمل میں ڈھل نہ سکے۔ استعارے بھی کر لیں، استخارے بھی، استخارے عمل میں ڈھل نہ سکے۔ عمر بھر وہ تو منحرف ہی رہے، ماں کی آغوش میں جو پل نہ سکے۔ عمر بھر وہ تو منحرف ہی رہے، ماں کی آغوش میں جو پل نہ سکے۔ سعد ابن عبداللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انجم صابری بھی کہہ رہے ہیں واہ شام صاحب بہت خوب، نسیم انجم بھی کہہ رہی ہیں بہت خوب۔ کتنے عشاق آئے کوشش کی، کتنے عشاق آئے کوشش کی، اس کی زلفوں کے بل نکل نہ سکے۔ یہ آپ عشق مجازی، عشق حقیقی اور حالات حاضرہ، کتنے عشاق آئے کوشش کی، اس کی زلفوں کے بل نکل نہ سکے۔ یہ پچھلے دنوں میں جو بہت گرمی رہی، حدت اتنی تھی بہہ گئے جذبے، حدت اتنی تھی بہہ گئے جذبے، ہم تو ادراک تھے پگھل نہ سکے۔ حدت اتنی تھی بہہ گئے جذبے، ہم تو ادراک تھے پگھل نہ سکے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی ہیں واہ بہت خوب اشعار۔ محمد قاسم جمال کہہ رہے ہیں بہت خوب، زبردست، لاجواب، یہ نفاذ اردو کے لیے ان کی بڑی کوششیں ہیں۔ سلام خان اعظمی بھی کہہ رہے ہیں بہت خوب، عاصم متین خان کیا کہنے بہت خوب۔ اور یہ آخری شعر اس غزل کا، اپنی آنکھوں سے روشنی بانٹی، اپنی آنکھوں سے روشنی بانٹی، آندھیوں میں چراغ جل نہ سکے۔ اپنی آنکھوں سے روشنی بانٹی، آندھیوں میں چراغ جل نہ سکے۔ احتشام ارشد نظامی صاحب کہہ رہے ہیں حالات حاضرہ کے پروگرام میں بنگلہ دیش کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی اپنا تجزیہ دیجیے گا۔ امتیاز شہزاد کوٹوالا بھی ہمارے ساتھ ہیں، شہاب الدین محمدی صاحب سابق جج پنو عاقل چھاونی، اور نوید حیدر صاحب کہہ رہے ہیں زلفوں کے بل، بہت اچھا کہا شام صاحب۔ شہاب الدین محمدی کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت پروگرام۔ پروفیسر شاداب صدیقی حیدرآباد سے، پاناما اطراف کے بیورو چیف، بہت کنٹریبیوشن ہے ان کا پاناما اطراف میں۔ طارق شہزاد صاحب بہت اچھے کالم لکھتے ہیں، کتابیں مرتب کرتے ہیں، بہت مطالعہ ہے۔ پروفیسر اقبال محسن صاحب ہمارے محسن جیالوجی کے استاد ہیں، کراچی یونیورسٹی میں بہت سینئر اساتذہ میں سے، اور اب اپنا پروگرام بھی ہے۔
فیس بک پر اسی طرح ہماری طرح ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے سینئر لوگ ہیں جس طرح ڈیجیٹل ایرا میں بھی اپنی جو ہے دانش کو شیئر کرنے کا بانٹنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. کہ بنگلہ دیش میں دیکھا ہم نے کہ عوام نکل آئے، نوجوان نکل آئے اور انہوں نے اپنا ایک حق منوایا. تو یہی لوگ جب ہمارے ساتھ تھے تو اس وقت اکثریت میں تھے اور یہ اپنی بات اسی طرح منواتے تھے کہ انہوں نے بھی انڈیا کی طرح جاگیرداری زمینداری وغیرہ سے شروع میں ہی نجات حاصل کر لی تھی. لیکن ابھی جو ہے ہم مثالیں دیتے تھے یہاں بنگلہ دیش کے معیشت کی، ایڈمنسٹریشن کی، اور بعض لوگ کہتے تھے جی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ سیاستدانوں کو پارلیمنٹ تک، فوج کو بیرکوں تک اور ملا کو مسجدوں تک محدود رکھا ہے. لیکن جو جبر تھا، ناانصافیاں تھیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک دن حکمرانوں کی رنگ لاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر عوام اپنے حق کے حصول کے لیے باہر نکلتے ہیں. جو سارا پھر جو جبر ہے، استبداد ہے، وہ سارا سیٹ اپ بیٹھ جاتا ہے. پاکستان میں بھی اس کے مناظر نظر آ رہے ہیں. ابھی چونکہ بنگلہ دیش کے اس کوٹا سسٹم کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، اس پہ کچھ تحقیق کر کے پھر بات کریں گے. ممکن ہے اس میں ہمیں جائے. آج کل جو ہے ہمارے سابق فوجیوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، وہ کتابوں پر ڈرامے بھی بن رہے ہیں. تب یہ معلوم نہیں کہ اتنا 49-50 سال بعد یہ چیزیں کیوں یاد آ رہی ہیں ہمارے ریٹائرڈ فوجیوں کو. اور اس میں احتشام صاحب ہم سے زیادہ معلومات ہوں گی، ان کا رابطہ رہتا ہے بنگلہ دیش سے، تو وہ زیادہ بہتر اس پہ بتا سکتے ہیں. عرفان رمضان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. غلام مصطفیٰ ملتان سے، تو آئی ڈی عرفان رمضان کی ہے. علامہ عبدالستار عاصم کہہ رہے ہیں قلم فاؤنڈیشن کہ آج ٹی سی ایس کے ذریعے رحمان کے مہمان چند کاپیاں ارسال کی ہیں. رحمان کے مہمان ہمارا حج کا سفر نامہ ہے 2017. اس میں کچھ ریسرچ بھی ہے کہ کب تک پیدل حج چلا، کب گھوڑوں پر حج ہوا، اونٹوں پر ہوا، پھر ٹرانسپورٹ کب سے شروع ہوئی، بسیں، ٹرین، روٹ کیا کیا رہے ہیں حج کے. تو کافی ایک ایڈیشن کراچی سے شائع ہوا تھا تو وہ ابھی ختم ہو گیا، تو اچھا کیا علامہ صاحب نے شائع کی تو اس میں ہے. اور اس کے علاوہ 1-to-1 پہلے ہماری روبرو چھپ چکی ہے، جس میں سن 2000 تک کے انٹرویو تھے 1977 سے. تو اب جو ہے اس میں 77 کے بعد سن 2000 تک کے انٹرویو ہیں 1-to-1. یہ بھی قلم فاؤنڈیشن نے اور سے شائع کی ہے. کنول عابد بٹ ہماری نواسی اور پنجاب گورنمنٹ میں فوڈ سیکورٹی میں اعلیٰ افسر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. نجم الدین شیخ صاحب جرنلسٹ، ایڈیٹر ساتھ ہیں. عابد کمالوی صاحب بھی بہت اچھے کالم نویس ہمارے ساتھ ہیں. احتشام ارشد نظامی کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش کے کوٹا سسٹم پر میں ایک اور پروگرام کروں گا، اپنے لائیو پروگرام ہم اور آپ میں. بالکل نہیں، یہ ان چیزوں پر مزید ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو بھی معلوم ہو. یہاں بھی کوٹا سسٹم ہے جس میں سندھ میں اس سے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں.
تو اس کو بھی ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا تھا، اس وقت شاید اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن اب اس کو ریشنلائز کریں کہ اس سے اگر شہری علاقوں کے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کا کوئی حق مارا جا رہا ہے تو اس کی بھی تلافی ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی میں سندھ کے پرانے سندھی بھی ہیں، نئے سندھی بھی ہیں، جو بھی کسی صوبے میں کسی شہر میں رہ رہا ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ حق بنتا ہے۔ انور مہرانوی صاحب شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اردو سندھی دونوں کے بہت اچھے ادیب، صاحب مطالعہ۔ ابھی جو صورتحال ہے کہ آج بھی لاہور ہائی کورٹ نے جو 9 مئی کے سلسلے میں نئے مقدمات کیے گئے تھے عمران خان بانی پی ٹی آئی پر اور ان کے ساتھیوں پر، ان کو انہوں نے غیر قانونی کر کے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی جگہ برات مل رہی ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے کافی 13 میں سے 11 اور 8 جو ہیں وہ انہوں نے چیف جسٹس کا ساتھ نہیں دیا۔ اب چیف جسٹس کو بھی سوچنا چاہیے، ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور پہلے بہت اچھے فیصلے بھی دیتے رہے ہیں، تو اب ان کی اور ججوں کی آپس میں دوری کیوں ہے؟ اور خود حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، اگرچہ اس کو جنرل جیلانی کی اور جنرل ضیاء الحق کی سرپرستی میں شروع ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پھر ووٹ کو عزت دو بھی کہا اور جو ہے فوجی مداخلتوں کے خلاف بھی بیان دیتے رہے، لیکن اب جو ہے وہ بالکل ایک مقتدرہ کی وہ کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، اس میں ان کو رسوائی زیادہ نصیب ہو رہی ہے، تو اس کو خود خیال کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو پرویز رشید صاحب جیسے ہیں جدوجہد کرنے والے، پھر احسن اقبال صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، تو ان کو خود سوچنا چاہیے، عرفان صدیقی صاحب کو، کہ اس طرح سے بالکل وہ ان کی بے کنی ہو رہی ہے سیاسی جماعت کی حیثیت سے۔ رانی کرن کہہ رہی ہیں گڈ جاب سر۔ رانا رمضان SKR، اب یہ کیا مطلب ہے SKR، سکھر یا کچھ اور ہے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اشن راشد صاحب حیدرآباد سے۔ طارق شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم استاد محترم، شرکائے محفل، سر موجودہ حالات میں آپ کی کتاب روبرو بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان کو جوڑنے کی کوشش آپ برسوں سے کر رہے ہیں، آپ کی فکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علامہ عبدالستار عاصم کی کاوشوں قلم فاؤنڈیشن کے تحت انقلابی قومی خدمت کو سلام۔ محمد خرم شبیر آپ طالب علم ہیں اسلام آباد، وہ کہہ رہے ہیں ایگری ود یو سر۔ ظفر بلے صاحب بہت بڑے خاندان فخر الدین بلے کے صاحب مطالعہ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں کوٹا سسٹم بائیں بازو کی درخواست پر شہید بھٹو نے شروع کیا تھا، اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے بھی ملک تقسیم ہے، اس پر نظر ثانی ضروری ہے۔ سجاد ترین صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت صاحب مطالعہ، اکثر ہمارے محفل کو نوازتے ہیں اپنے
قیمتی تجزیوں تبصروں سے بھی. دیکھ رہا ہوں کوئی نام کوئی ہمارے شریک محفل میں رہنا گیا ہو. پرویز علی رضا، السلام علیکم. تمام ناظرین کو سلام. صبیہ خان صبیہ، کوٹا سسٹم پر بنگلہ دیشی عوام کے احتجاج نے بتا دیا کہ بنگالی ایک بہادر قوم ہے. سجاد ترین صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب ہمارا سلام قبول کریں. وہ الف بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارا اسلام قبول کریں. سجاد ترین صاحب تو پیدائشی طور پر اسلام قبول کر چکے ہیں. ابھی جو ہماری فکر ہے، تشویش ہے کہ پاکستان کے عوام تو اس وقت بہت اچھی طرح دانش مندی سے بیدار ہو چکے ہیں. انہیں اگر جس طرح 8 فروری کو موقع ملا تھا پھر بھی موقع ملے گا تو وہ اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں گے. لیکن جو ہماری حکومت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا ہماری مقتدرہ، وہ عوام کے جو فیصلے ہیں، عوام کی رائے ہے، اس کو تسلیم نہیں کر رہا. اس کے راستے میں کبھی الیکشن کمیشن کو پورا کرتے ہیں، کبھی اپنے پسندیدہ ججوں کے ذریعے کچھ کرتے ہیں. اس سے معاملات اور الجھ رہے ہیں اور آپ کسی ایک صحیح راستے پر نہیں جا پا رہی قوم، اور ہم روزانہ کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ہم نے یہ بھی فیس بک پہ دیا کہ پرنٹ جو ہے اس کا حلقہ اثر تقریباً 70% جو ہے وہ لوز کر چکا ہے. ہمیں بھی یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کالم اس طرح 60 70 80 کی دہائی میں پڑھا جاتا تھا اور اس پہ جو رسپانس ملتا تھا لوگوں کا وہ اب نہیں ملتا ہے، اور پڑھنے والے اخبارات کے کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک تو بہانہ انٹرنیٹ کا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ جو اخبارات مرتب کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ مالکان کی ہدایت پر ہوں یا ایڈیٹوریل والے جیسے ہوں، کہ اخبار میں اب توازن نہیں رہا. 8 صفحے ہو گئے ہیں جنگ کے، اس میں کتنے اشتہارات ہوتے ہیں اور کتنی اہم خبریں جو پڑھنے والے محروم رہ جاتے ہیں. اور پھر جو خبروں میں اینگلنگ، زاویہ کوشی کی جاتی ہے، اس سے بھی ایک پڑھنے والے میں اچھے تاثرات پیدا نہیں ہوتے. محمد لئیق شہرت حسین کہہ رہے ہیں ہم حق اور سچ کا سامنا کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں. راشد نور صاحب بہت سینئر شاعر صحافی، وہ آج کل امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، وہاں سے بہت اچھی پوسٹ اور شاعری ان کی آ رہی ہے. صبیہ خان صبیہ کہہ رہی اتنے بڑے عہدے کی کرسی پہ بیٹھ کر چیف جسٹس انتقام کی پالیسی اپنا کر عمران خان سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. باقی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ وہی پڑھ دوں. ظفر بلے صاحب کہہ رہے ہیں یا مرشد یا سرکار اسٹے بلیسڈ. حسن راشد صاحب سلام کہہ رہے ہیں سب کو. اور جہاں آرا ہمارے ینگ جرنلسٹ اور
لیکچرر انعام اطراف کے لیے بہت اچھی چیزیں لکھ رہی ہیں. سر پرنٹ میڈیا کی بقا کے لیے ایک باقاعدہ مہم چلانا ضروری ہے. جنگ پڑھ کر تو بالکل تشفی نہیں ہوتی ہے. انجم صابری صاحب جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے نصر من اللہ لکھ دیا، وہ میرا خیال ان کے والد تھے، نے اپنے خطاب میں بڑی دلچسپ بات بتائی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی ان کی لا فرم میں پارٹنر تھے. اسد اللہ میر الحسنی بھی ہمارے ساتھ ہیں. شبانہ کریم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. تو اب تک جو بھی انگریزی میں ہائیبرڈ کہتے ہیں حکومت، ہم اس کو کہتے ہیں کہ 1988 سے شراکت اقتدار ہے، انتقال اقتدار نہیں ہے. ٹرانسفر آف پاور پہلے ہوتی تھی کہ سامراجیوں سے مقامیوں کی طرف، یا پھر ہوتی تھی کہ بھی وہ الیکشن ہوئے ہیں تو ایک جو سیٹ اپ تھا پہلے ایک پارٹی تھی، دوسری پارٹی آئی، اس کو وہ اقتدار ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک برسر اقتدار ایک مستقل ادارہ بھی ہے. اس کی مرضی ہوتی ہے کتنا اقتدار وہ منتخب ہونے والوں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. شاہین کمال صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت اچھا لکھنے والی. پروفیسر شبیر احمد قادری اطرافیہ کی خدمت میں سلام. اور کل ہم دیکھ رہے تھے فیس بک پہ آپ کی سالگرہ تھی. پروفیسر شبیر احمد قادری رفاع یونیورسٹی فیصل آباد اردو شعبہ اردو کے سربراہ ہیں. تو ہماری طرف سے بھی آپ کو سالگرہ مبارک، ہیپی برتھ ڈے. شبیر علی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. تب یہ جو کچھ بھی رد عمل میں ایک اور چیز بھی ہے کہ حکومت کے پاس حالانکہ انیشیٹو ہوتے ہیں، حکومت ہو اور جواب پر حکومت اور مقتدرہ ایک ہی صفحے پر ہوں، ایک پیج پر، تو پھر تو آپ کے پاس بہت اور زیادہ بھی امکانات ہوتے ہیں اوریجنل جیورسڈکشن، اوریجنل ایکشن کے، اور نئی خارجہ پالیسی، نئی داخلہ پالیسی، عوام کے ریلیف کے لیے بھی بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ صرف ایک ری ایکشن میں کر رہے ہیں کہ جو کچھ قیدیوں کی، سائلین کی درخواستوں پہ کوئی کورٹ، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وہ جو فیصلے کرتے ہیں اس کے رد عمل میں پہلے بیانات ہوتے ہیں، پھر اس کے لیے کوئی نظر ثانی کی درخواست اور اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. خود تھا مولانا عبدالحمید خان باشانی یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں آگے جا کے اپنا کیمپ لگانا چاہیے تاکہ لوگ فالو کریں، نہ کہ ہم ری ایکشن کریں. تو کوئی چیز اوریجنل نہ مسلم لیگ نون کر پا رہی ہے اس وقت، نہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور نہ ہی ان کے سرپرست. تو لاہور ہائی کورٹ نے بہت ہی 2 دن سن کر جس طرح سے سوالات کیے ججوں نے، اور پروسیکیوٹر جواب نہیں دے سکے کہ 9 مئی کو 1 سال کے بعد بھی آپ کوئی شواہد نہیں لا سکے، تو وہ سارے کیسز، ریمانڈ سب ختم کر دیا. تو یہ اتنی بڑی تجربہ کار ہیں 38 سال کے ہمارے، چاہے وزیر قانون ہوں، وزیر دفاع ہوں، وزیر اعظم ہوں، یا ان کے سپریمو لیڈر، 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں سب سے بڑے صوبے کے. تو شہباز شریف صاحب بھی دوسری دفعہ وزیر اعظم ہیں، اور وہ بھی 3 دفعہ شاید پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں. تو اتنے تجربات کے بعد بھی اگر ان کے اقدامات کو کورٹس
نہیں مانتی ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی پروسیکیوشن غلط ہے، مقدمات صحیح طریقے سے نہیں بنائے جا رہے، جھوٹے مقدمات ہیں، بوگس. اس لیے روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو پسپائی ریٹریٹ ہوتی ہے. شبیر احمد قادری صاحب کہہ رہے ہیں بہت شکریہ سر، سلامتی کی دعا، مثالی صحت کے ساتھ. شاہین کمال کہہ رہی ہیں بنگلہ دیش کے طالب علموں نے ایک بار پھر اتحاد کی طاقت کو ثابت کر دیا. اللہ کرے پاکستانی عوام بھی ظالموں کے خلاف اٹھنے کی ہمت کریں. اب آج کے کالم کی طرف، کیونکہ کافی وقت ہو رہا ہے. عام پاکستانی حکمران طبقوں سے زیادہ مدبر. میں اس کو بالکل پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو عام پاکستانی ہیں 23 کروڑ یا 23.5 کروڑ، وہ ہماری جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ یا حکمران طبقے جن کو کہا جاتا ہے، یا مقتدرہ، ان سے زیادہ باتوں کو سمجھتے ہیں، ادراک، تفہیم، افہام اور تدبر. کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو ان میں اس سے زیادہ تدبر، زیادہ ادراک، زیادہ فہم ہے عام پاکستانی میں ہمارے حکمران طبقوں کی نسبت. گلاب دانش صاحب جھنگ سے ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم جس ابتری سے گزر رہے ہیں اس کی تصویر علامہ عبدالرحمن ابن خلدون کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے. شبیر احمد قاضی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ تجربہ بغیر وین بصیرت کے خود تجربہ کار کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. واہ کیا قول فیصل آپ نے فرمایا. بالکل اس وقت یہی ہے ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وین نہیں ہے یا اس کو استعمال نہیں کر رہے عقل کو. گلاب دانش کہہ رہے ہیں یہ ہمارے طالب علم کو اس قابل نہیں بنایا جاتا ہے. نسیم انجم کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ بہترین گفتگو اور تجزیہ فرما رہے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو اپنے ملک کے استحکام اور ترقی کے حوالے سے میٹنگز کرنی چاہیے اور افسوس سب کچھ الٹ ہو رہا ہے. اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے، انتقامی کارروائیاں کرتے ہوئے تھکتے نہیں. پریشان لوگوں پر ان کی نظر نہیں ہے. مہنگائی نے جینے کی راہوں کو مسدود کر دیا ہے. روز خودکشیاں ہو رہی ہیں. بجلی کے ٹیکس زدہ بلوں نے بھی بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیا. بے حسی کی انتہا ہو چکی ہے. آپ کو ان حالات کا شدید احساس ہے، اسی وجہ سے اندھیرے میں چراغ جلا رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، آمین. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بے دل لائبریری کے مدار و مہام کے بہت تجربہ ہے ان کا لائبریری کا، اور اس لائبریری میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ ایم فل کروا چکے ہیں، پی ایچ ڈی کروا چکے ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب. گلاب دانش کہہ رہے ہیں وہ اپنے حق کے لیے اٹھے. ابن خلدون کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے. زوال سلطنت اور ضعف مملکت کے چند اسباب ہیں. اول، شخصی حکومت سلطنت کو کمزور کرتی ہے، اس لیے کہ جب تک مجدد تحکم قوم میں مشترک رہتا ہے، قوم کا متحد قدم ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے اور سب کی ہمت اغیار پر غلبہ اور اپنے ملک کی حفاظت کی طرف راغب رہتی ہے، اور ہر شخص ملک کی افزائش کو اپنی عزت اور قوت کا باعث سمجھتا ہے. اگر ملکی و قومی عظمت میں فرق آتا ہے تو قوم خطرات میں پڑ کر بھی حفظ ناموس سے دریغ نہیں کرتی. لیکن جب قوم میں سے شخص واحد سلطان تمام مجدد عظمت پر حاوی ہو کر
عصبیت قومی کو توڑتا ہے اور اسے آزادی اختیار سے محروم کر کے عطیات و انعام میں غیروں کو ترجیح دینے لگتا ہے تو قوم بھی کسی اقدام میں سستی کرنے لگتی ہے اور اس کی ہمت زائل ہو جاتی ہے، وہ ذلت و غلامی کے در پر پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنی صدیاں پہلے، یہ شاید 14ویں صدی میں تھے عیسوی میں، اس وقت انہوں نے جو تجزیہ کیا اپنے مطالعے مشاہدے کی روشنی میں، وہ کتنا صحیح ہے۔ ابھی 3-4 سطریں اور بھی ہیں آگے۔ صادق شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بتائیے کہ یہ تصویر کتنی حقیقی اور کتنی مجازی ہے، آگے ملاحظہ کیجیے۔ یہ بھی ان کا ہی کوٹ ہے۔ اس حالت میں اس کی آغوش میں پلتی اولاد یہ سمجھتی ہے کہ اسے جو بھی عطیات مل رہے ہیں وہ ملک کی حفاظت و اعانت کا بدلہ ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں شہزادے شہزادیاں کس طرح ملک کا جو ہے خزانہ اس کو اپنا انعام سمجھ رہے ہیں، اور آخر میں اسے جو بھی عطیات مل رہے ہیں ملک کی حفاظت و اعانت کا بدلہ ہیں، اسے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس دور کے لوگ بہت ہی کم اپنی زبان کو خطرے میں ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ بالکل، چند جج سامنے آئے ہیں، چند ہی جرنلسٹ ہوں گے، اور آخر میں یہی بات ضعف قوت اور اضمحلال شوکت کا باعث ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ ضعف سلطنت کی یہ ہے کہ حصول ملک اور وافر دولت کے بعد قوم پر تکلف و ناز و نعمت کا اثر پڑتا ہے۔ لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، آمدنی سے خرچ زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے مفلس نادار ہلاک ہوتے ہیں۔ ذرا نسیم انجم بتا رہی تھیں کہ ابھی بھائی بھائی کو مار رہا ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور تکلف پسند لوگ اپنی آمدنی کو اسراف بیجا اور تکلفات لا یعنی میں اڑاتے ہیں، اور امتداد روزگار کے ساتھ برباد کن اطوار ترقی کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ معمولی آمدنی اور عطیات سلطنت کے لوگوں کے تکلفات کے لیے بالکل کافی نہیں ہوتے۔ صفحہ 168، مقدمہ تاریخ ابن خلدون، ترجمہ مولانا عبدالرحمن، عبداللہ اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے۔ نسیم انجم کہہ رہی ہیں بے شک قوموں کے عروج و زوال کی وجوہ، اسباب اور محرکات بنیادی طور پر ایک ہی ہوتے ہیں۔ ابن خلدون نے کئی صدیاں پہلے اپنی تحقیق مشاہدے کی روشنی میں جو مقدمہ تحریر کیا، اس میں واضح طور پر ان خطرات سے خبردار کیا تھا، اور یہ ابن خلدون کے جو تحریر اس کو اہل مغرب بھی بہت مانتے ہیں اور ہسٹورینز اس پہ اپنا انحصار کرتے ہیں۔ لیکن ہم ابن خلدون وغیرہ کو تو لائق مطالعہ خیال ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے لیے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، سینڈسٹ، پینٹاگون، وائٹ ہاؤس، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، IMF، پیپلز گریٹ ہال روشنی کے مینارے ہیں۔ اپنے زوال کے اسباب کا تعین بھی ہم ایک تعصب کے ساتھ کرتے ہیں، شخصی مفادات سے بالا تر ہو کر نہیں سوچتے، خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ الماریوں میں پڑی کتابیں ہماری منت سماجت کر رہی ہوتی ہیں، ہم اپنے خوشامدیوں میں بیٹھ کر انقلاب فرانس، انقلاب چین، انقلاب روس، انقلاب ایران کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ ابن خلدون زوال سلطنت کے جن محرکات کا اعلان کر رہے ہیں، کیا وہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ ہمارے خطے کے باشندے صدیوں سے گریٹ گیم کا نشانہ بنے رہے ہیں۔ اب یہ غور کیجئے، اور اس قسم کی جو ہم تدبر ادراک کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت کم ویورز ملتے ہیں، ہمیں بہت کم تبصرے ہوتے ہیں۔ کوئی اب خواتین کی بات کریں اور خلیل الرحمن قمر کی طرح کسی
خاتون کا کہہ دیں 95% جاہل یا کچھ، پھر دیکھیے کس طرح سے تبصروں کی ایک قطار اندر قطار تبصرے ہوتے ہیں، اور پھر یہ لیکن جو ایسی باتیں جو آپ کے سمجھنے کی ہیں، آپ کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے، اس پہ ہم کوئی توجہ نہیں دینا چاہتے۔ نسیم انجم کہہ رہی درست فرمایا، سلام خان اعظمی بھی کہہ رہے ہیں درست فرمایا۔ ہمارے خطے کے باشندے صدیوں سے گریٹ گیم کا نشانہ رہے ہیں۔ یہ ضرور آپ توجہ سے سنیے گا۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ لئیک شہرت صاحب کہہ رہے ہیں عروج زوال سے تو قوم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم بھارت، پاکستان، افغانستان، ایران پہلے یہاں زار روس اور برطانوی سلطنت کی سفارتی جاسوسی جنگیں جاری رہیں، اور برطانوی سلطنت میں جب سے سورج غروب ہونے لگا تو امریکہ نے برطانیہ کی جگہ لے لی، کمیونسٹ روس نے زار روس کی جگہ، اور جاسوسی پر اربوں ڈالر اسی طرح خرچ ہوتے رہے۔ جنوبی ایشیا ان طاقتوں کی شکارگاہ بنا رہا۔ اب بھی 1979 سے یہی ہو رہا ہے۔ افغانستان، پاکستان کے بہت سے پہاڑی سلسلے مستقبل کی توانائی اور معدنیات رکھتے ہیں۔ یہ بھی بڑے غور سے سنیں۔ روس امریکہ یہاں خلفشار پیدا کیے رکھیں گے۔ اس کو یہ پشتون بیلٹ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں مستقبل کی انرجی ہے، مستقبل کے سونا تانبا ہے یہاں۔ اس لیے روس امریکہ یہاں خلفشار پیدا کیے رکھیں گے۔ 9/11 کے بعد تو ساری مغربی فوجیں افغانستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آ گئی تھیں۔ ریکوڈک کے ساتھ، یہ ریکوڈک چاغی میں ہے بلوچستان میں، تانبا اور سونا۔ ریکوڈک کے ساتھ اب تک جو قانونی اور مالی تنازعات ہوتے رہے ہیں اسے پیش نظر رکھیں۔ امریکہ نے 20 سال افغانستان میں موجود رہنے کے دوران بتائیے کہ کتنے کارخانے لگائے، کتنے کنویں تیل کے دریافت کیے، لیکن اب دیکھیے چائنا نے وہاں تیل تلاش کر لیا اور شاید نکالنے والے بھی ہیں۔ تو میں تو بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو 1985 سے اب تک مختلف اوقات میں پاکستان کے اسٹیئرنگ پر بیٹھنے والوں نے جس طرح قوم کی گاڑی چلائی ہے وہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ ڈرائیوروں نے منزل کا درست تعین کیا اور نہ راستوں کا۔ اس وقت ہم شدید انتشار بلکہ خلفشار میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب جب امریکی صدر لنگڑی بطخ بن گئے ہیں، لیم ڈک کہا جاتا ہے ان کو، جب وہ اس کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے کہ اس کو بائیڈن صاحب کو اپنے صدارتی امیدواری سے دستبردار ہونا پڑا ہے، اب اس کے بعد ان کا ہوگا نہیں۔ اور یہ جو انہوں نے اپنی جگہ بھارتی نژاد نائب صدر کو صدر کے عہدے کے لیے امیدوار کے لیے کیا ہے، تو وہ آگے سنا ہے کہ انہوں نے بھی آگے نائب صدر کے لیے بھی انہوں نے 2 خواتین ہی ابھی تک سوچی ہیں۔ وہاں سے اب امریکہ سے جب خود صدر صاحب اپنی مشکلات میں ہیں تو وہاں سے ہمیں اتنی مضبوط حمایت اس وقت نہیں ملے گی، اس لیے وہاں بھی آپ دیکھیں کانگریس سے ترجمان وغیرہ بھی کچھ ہماری عدلیہ کے فیصلوں کی حمایت میں، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی وہ اپنے روزانہ جو بیان ہوتا ہے میڈیا بریفنگ اس میں وہ سوالات کے جواب میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے خواجہ آصف صاحب اور مریم اورنگزیب بھی امریکہ کے خلاف ہونے کا وہ دکھاتی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ دنیا بھر کی قیادت کے دعوے دار خود قیادت کے خلا میں اتر گئے ہیں۔
پاکستان میں بھی اس وقت مدبرانہ قیادت کا خلا ہے، اس لیے روزانہ نئے خطرات سامنے آ رہے ہیں، اور جن عوارض کی نشاندہی ابن خلدون نے کی ہے وہ سب اس وقت موجود ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ جب پارلیمانی نظام میں عوام کے ووٹ کے ساتھ کھلواڑ ہو تو بیلٹ باکس بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے گا، ایسے ہی جملہ لکھا گیا کہ بیلٹ باکس بھی بد دعا دیتا ہے کہ جب اس کو جس طرح سے جن کی رائے اس میں گئی تو ان کو تو حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا گیا، اور یہ سالہ سال سے یہاں ہوتا رہا ہے۔ اور ابھی بہت ہی کچھ لکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کو جتنے صدمے دیکھنے پڑے ہیں، شہادتیں دیکھنی پڑی ہیں، پہلے اپنے بانی کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر پہلے وزیر اعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد پھر ایک منتخب وزیر اعظم، پھر صدر جنرل ضیاء، ان کے ساتھ کیا ہوا، مشرف صاحب کے ساتھ اور دوسرے، تو یہ اتنے المیے جس قوم نے برداشت کیے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنی طاقتور اور اس کی ول ٹو سروائیو بہت ہی قابل تحسین ہے۔ آفتاب فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں زبردست تحقیقی تحریر۔ پناہ بلوچ صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں اردو بلوچی کے، سلامت رہیں محترم۔ محمد حسن لندار سانگڑ پریس کلب سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نسیم انجم کہہ رہے انصاف کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکلا ہے۔ ضیاء الدین صاحب باجوڑ سے، یہ اردو میں کر رہے ہیں ایم اے، اور ہماری خود نوشت شام بخیر پر ریسرچ بھی کر رہے ہیں اپنا، انہوں نے ایم فل کا سبجیکٹ یہی لیا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی طرف سے بھی عام پاکستانیوں کو یہ نوید نہیں ملتی کہ کوئی راستہ ایسا ہے جو ہمیں عظیم تر مستحکم جمہوری مملکت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ کبھی آتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بین لگا رہے ہیں، کبھی آتا ہے کہ ہم آرٹیکل 6 ٹرائی کریں گے، مطلب ایک جو کنسولیڈیشن ہونی چاہیے اور اسٹیٹسمین شپ، کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو موقع ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی ہے موقع تو قدرت کی طرف سے ہی ہے، اگرچہ فارم 47 کی دین ہے، لیکن بہرحال آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ ایسے اچھے کام بھی کر سکتے تھے جس سے انتقام کے بجائے آپ ہوتا کہ آپ کو ملک کا مفاد عزیز ہے، غربت ختم کرنی ہے، خوشحالی لانی ہے، قرضے اتارنے ہیں ملک کے، تو اس میں اگر آپ کچھ کرتے تو عوام آپ کے ساتھ چلتے، لیکن اب بہت دور ہو گئے ہیں عوام آپ سے، حکمران طبقوں سے، ریاست سے، اور جس طرح سے بجلی کے بلوں میں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر جو بجلی کمپنیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ بجلی پیدا بھی نہیں کرتی، کارخانہ چلتا بھی نہیں، لیکن ان کو بجلی کی پیمنٹ مل رہی ہے، تو یہ بھی میرا خیال اسی ملک میں ہی کوئی ایسا بڑا واقعہ سانحہ ہو سکتا تھا۔ ہر گلی ہر گھر میں یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکمران جان بوجھ کر کوئی حل نہیں نکال رہے ہیں۔ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کا معاملہ لے لیجئے، لاہور کے وکلاء نے آج سے 26 سال پہلے جب یہ کمپنیوں سے معاہدے ہو رہے تھے، اس وقت ہی انہوں نے اپنی قرارداد سے ان معاہدوں کی تنسیق کا مطالبہ کیا تھا، تو اس وقت کی یہ قرارداد ہم ماہنامہ اطراف کی اگست کے شمارے میں شائع کر رہے ہیں تاکہ یاد رہے کہ یہ جو بااثر اور دانشور وکلاء تھے انہوں نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ اس سے ملک کو کیا کیا عوام کو نقصانات ہوں گے۔ سالہ سال بعد وفاق کے ایوان ہائے صنعت و تجارت کے عہدیدار جاگے ہیں۔ اب یہ دیکھیے
98 سے یہ سلسلہ ہے، لیکن اب شد و مت سے ہمارے فیڈریشن وغیرہ کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ایک سابق وفاقی وزیر عبوری دور کے گور اعجاز بھی شدت سے یہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اپنا جو دور تھا ان کا عبوری حکومت کا کیئر ٹیکر، اس وقت اتنی شد و مت سے انہوں نے بات نہیں کی۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، محمد اجمل صاحب کوئٹہ سے ہمارے جنگ کے رفیق کار، اب اطراف کے بھی بیورو چیف ہیں بلوچستان میں۔ ہمارے تدبر کا تو یہ عالم ہے کہ مشینیں چلی ہیں، نہ لوگ برسرگے روزگار ہوئے، لیکن مملکت پاکستان اربوں ڈالر کمپنیوں کے حوالے کرتی رہی ہے۔ اسے ہی ابن خلدون نے غیروں کو عطیات و انعام سے نوازنا قرار دیا تھا۔ ان عطیات کی وجہ سے 10 کروڑ سے زیادہ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، اور ابھی آج بھی خبر ہے کہ ہر یونٹ میں 2-3 روپے اور بڑھائے جا رہے ہیں آپ کے بل میں۔ تو یہ عجیب و غریب بل ہے کہ بجلی کا تو اس میں آپ سے چارج بہت کم لے رہے ہیں، بجلی کے علاوہ اور چیزیں آپ سے اتنے چیزیں وصول کی جا رہی ہیں، کیونکہ بجلی کا بل آپ کو دینا ہے، آپ بجلی کٹوا نہیں سکتے، اس لیے ہر ٹیکس اسی میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اورنگ زیب صاحب جو منگوائے گئے ہیں دساور سے، کہ ان کی اقتصادی جو کیا کہنا چاہیے فہم، اقتصادی تدبر ہے۔ ذیشان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، غزالہ خالد انکہی کتاب ان کی، اور اب یہ فیل لائک کا کالم لکھ رہی ہیں ہمارے ہاں منامہ اطراف میں ہر مہینے، پڑھیں، بہت شگفتگی ہوتی ہے ان کی تحریر میں۔ شیخ فرید کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی بہت ادب شائستگی اس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ عاصم خان نیو یارک سے کہہ رہے ہیں سیاسی رہنماؤں نے 1970 کے بعد خاموشی اختیار کی ہے، اور 1985 کے بعد سیاسی بلوغت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں۔ وہ جو میں بار بار لکھ رہا ہوں کہ 1985 کے بعد جو ہے شراکت اقتدار ہے، اور ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہے بات اسی کی چلتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی دیکھتے ہیں اپنی بھینس لے کے خود چلے جاتے ہیں، اس کے بعد کہ بھائی یہ لے جائیں۔ جاوید مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سندھ پبلک لائبریری اور روزنامہ ہلچل۔ عبد الرزاق شوکت بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی صحیح طریقے پر ہو تو ملک صحیح سمت پر چل پڑے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ شیخ فرید کوئٹہ سے کہہ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سید عارف نناری جنگ کے کالم نویس ہیں، کہہ رہے ہیں موجودہ حالات میں کیا اداروں کی لڑائی جاری رہے گی اور نئے الیکشن ہوں، آخر حل کیا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، جہاں پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے اور بالغ حق کے رائے دہی ہے تو اس میں مسائل کا حل زیادہ تر سنیپ الیکشنز میں ہی ہوتا ہے، نئے الیکشنز میں، مگر جہاں الیکشن کے بھی رزلٹ نہ مانے جائیں، اتنی مشکل کی گئی ایک پارٹی کے لیے کہ اس سے سمبل چھین لیا گیا، اور اس کے جو اس کے امیدوار تھے سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کے باوجود ان کو انڈیپینڈنٹ قرار دیا گیا، اور قسم قسم کے انتخابی نشان دیے گئے انہیں، بینگن، کنگا اور پتہ نہیں کیا کیا کہ مشکل ہو، لیکن پھر بھی آفرین ہے ان کے ووٹروں پر کہ انہوں نے معلوم کر لیا کہ ان کے حلقے میں پی ٹی آئی سپورٹڈ یا عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے،
لیکن پھر بھی ہم نے سب نہیں دیکھا تھا. 11 بجے تک رزلٹ آ رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ روک دیا گیا اور پھر ہوا کا رخ موڑ دیا گیا. اور اس کے بعد بھی اب ہم کن مشکلات میں ہیں. روزانہ بحران اور زیادہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہے. تو اس کے باوجود جو ہے کسی نہ کسی وقت آپ کو جب منصفانہ آزادانہ الیکشن ہوں گے، اسی سے ایک قوم صحیح پٹڑی پر آ سکے گی. معیشت میں آپ دیکھ لیں روزانہ کتنی مشکلات ہو رہی ہیں. عام آدمی بھی ٹیکس سے، مہنگائی سے بیزار ہے، اور اب تو یہ ہمارے صنعت کار، تاجر بڑے بڑے جو ہیں، فیڈریشن والے، کارخانوں والے، وہ بھی اس وقت ان کی پالیسیوں پر احتجاج کر رہے ہیں، سخت احتجاج. غزالہ خالد کہہ رہی ہیں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. اب آخری پیراگراف ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت 24 کروڑ پریشان ہیں، ان کی رہنمائی کوئی نہیں کر رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی رہنمائی کر رہا ہو، کوئی بتا رہا ہو کہ بھی اصل مسائل یہ ہیں، اصل اسباب یہ ہیں اور ان کا حل یہ ہے، راستہ یہ ہے، وہ بھی نہیں ہے. عام پاکستانی نوجوان، ان کے خاندان حکمران طبقوں سے زیادہ وطن کا درد رکھتے ہیں. یہ بالکل میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ملک کی سلامتی کا احساس بھی ان کو ہے. سلامتی کے نام پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن اصل سلامتی کا احساس مجھے ہے یا آپ کو ہے جنہوں نے یہاں رہنا ہے. آپ کے تو اب یہ جو ہو گیا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے چاہے سابق وزیر اعظم ہوں، سابق آرمی چیف ہوں، سابق نیول آفیسرز ہوں، سبھی ترک مکانی کر کے جا رہے ہیں. پینشن وہاں وصول کرتے ہیں. نسیم انجم کہہ رہے ہیں پھر بھی شاندار کامیابی حاصل کی. آمین. ملک کی سلامتی کا احساس بھی عام لوگوں میں زیادہ ہے، اور ان کے ذہنوں میں آئندہ 10-15 سال کا لاحِ عمل بھی ہے. ہمارے پروفیسرز، اساتذہ، دانشور، علماء کرام، محققین صراط مستقیم کا ادراک رکھتے ہیں. ہمارے وسائل بھی بے حساب ہیں. ملک ہمارا ہے، ہماری اولادوں کو یہاں آتی صدیوں میں رہنا ہے، اور گزری صدیوں میں بھی ہمارے بزرگوں نے ہی اس مملکت کو ضعف سے بچایا تھا. آپ دیکھ لیں سندھ ہو، کے پی کے، بلوچستان، پنجاب، بلتستان وغیرہ، پچھلی صدیوں میں اپنے ان بزرگوں کی وہاں کے تاریخ میں دیکھیں کس طرح وہ انگریزوں سے ٹکرائے، کس طرح انہوں نے ظالموں کا، مافیا کا مقابلہ کیا، غیر ملکی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، اور ان حالات میں کتنی اہم پائیدار عمارتیں بھی بنا گئے. وہ اپنے اپنے محلے کی سطح پر حلقے بنائیں. میں یہ بار بار وہ درخواست کر رہا ہوں، محلے داری اس وقت بہت ضروری ہے. اپنے اپنے محلے کی سطح پر حلقے بنائیں، ہفتہ وار ملاقات کریں، ایک دوسرے کے مسائل جانیں، اس میں ہیلپ کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں. یہ نون لیگ کا، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی ان کا ذہن نہیں، اپنے ذہن کو استعمال کریں. لائحہ عمل مرتب کریں کہ آپ کے محلے گلی کو آئندہ 10-15 سال کس طرح سے دوام مل سکتا ہے، کس طرح سے خوشحالی مل سکتی ہے. آپ بھی سوچ سکتے ہیں. کوئی سوچ پر صرف وزارت خزانہ کا وہ مقدر یا حق نہیں ہے، اور نہ ہی وزیر اعظم کا یا سیاستدانوں کی اولادوں کا ہے ذمہ داری ہے. آپ بھی سوچتے ہیں، اور سوچنا بھی آپ کو ہی چاہیے. لائحہ عمل مرتب کریں. ایک صبح حسین ہماری منتظر ہے. کہ میں ہر کالم میں، ہر پروگرام میں یہ امید ظاہر کر رہا ہوں کہ ہم
خود اپنی جو ہے قیادت کر سکتے ہیں۔ ماریہ نورین بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد علیق شہرت کہہ رہے ہیں اب تو حسرتوں نے بھی منہ موڑ لیا، غزالہ خالد کہہ رہی پوش علاقوں میں خاص طور پر محلے داری ختم ہو چکی ہے۔ پہلے ہمارا بھی یہی خیال ہوتا تھا، لیکن اب ہم یہ متوسط طبقے یا غریب آبادیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی بپتا چنتا ایسی ڈال دی گئی ہے کہ آپ پڑوسیوں کا خیال بھی نہیں کر پاتے فرصت، لیکن آپ کو جو ہے شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم جو ہے میں اپنے کالم میں زور دیتا ہوں کہ اپنے بچوں سے اتوار کی دوپہر کھانے پہ ملیں اور عصر کی نماز کے بعد محلے والوں سے ملیں۔ عاصم خان صاحب نیو یارک سے کہہ رہے ہیں اہم سرکاری اور اداروں پر فائز لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد تک پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے تاکہ وہ ملک کے اندر ہی قیام کریں۔ بہت اچھی اہم تجویز ہے، آپ اگر باقی لوگ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بتائیں اور پھر اس کو آگے بڑھایا جائے۔ شبیر علی صاحب کہہ رہے ہیں کاش ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کا احساس کریں اور ہمارے حکمران ملک کی بہتری کا سوچیں۔ بالکل، آپ سب اپنے اپنے بزرگوں کا دیکھیں کس طرح سے کس مشکل حالات میں، چاہے وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان کے علاقوں میں رہتے تھے یا ہجرت کر کے آئے، تو کتنی مشکلوں سے اس ملک کے پہلے 10 سال میں کس طرح اس کو کیا گیا، لیکن وہ ہم سے زیادہ خوشحال تھے، ہم سے زیادہ بااعتماد تھے۔ ہم نے اس وقت جاپان کو بھی قرضہ دیا، جرمنی کو بھی دیا، اور ایون سعودی عرب کی بھی مدد کی ہم نے۔ عبدالرزاق شوکت صاحب کہہ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سیاستدان سر جوڑ کر پاکستان کی 77 سال کی سیاست کے عروج و زوال کی روشنی میں کوئی سیاسی لائحہ عمل طے کریں تاکہ یہ ملک صحیح سمت میں چل سکے۔ یہ نہیں کہ اقتدار میں تو ٹھیک، ورنہ جیل اور پولیس کے دھکے ایک پل میں وہاں سے اٹھے بیٹھنے کو جہاں زمانے لگے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا حالت ہے، فرینکفرٹ میں آپ کے قونصل خانے پہ حملہ ہو رہا ہے، اور وہ مانچسٹر کے ایئرپورٹ کی جو کل سے آ رہی ہے کہ ایک پاکستانی فیملی کو کس بے دردی سے وہاں کی برطانوی پولیس والے مار رہے ہیں، اور اچھا کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے اس تھانے کے باہر مظاہرہ کیا ہے بہت بڑا۔ تو جب ایسے اندرونی طور پر ہم آپس میں ہی لڑ رہے ہوں اور بڑے بڑے عہدیدار جو ہیں اپنی انا کی آگ میں جل کر ایک دوسرے سے انتقام لینے پہ تلے ہوئے ہوں، تو پھر باہر بھی آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا چاہے اس میں ویورز کم ہوں، کوئی ہمیں ڈالروں کی وہ لالچ نہیں ہے، اور نہ ابھی تک مونیٹائزیشن کے لیے کوئی ہم نے کوشش کی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ ہم ایک قومی تدبر، قومی احساس آپس میں شیئر کر سکیں، اس لیے جمعرات اور اتوار کو بیٹھ کے یہ محفل اپنی سجاتے ہیں، اور ایک اس میں عملی پیغام بھی ہے کہ ہمیں محلے داری اور اپنے گھر کو مستحکم کریں، محلے کو مستحکم کریں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ سیاستدانوں کو، وزیر اعظم کو، چیف جسٹس، آرمی چیف، ان کو صحیح کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم اپنے فیملی، اپنے محلے داروں کو کوشش کر کے کہ صحیح تھنکنگ ان چیزوں کی طرف لا سکتے ہیں۔ ہمارا نقطۂ نظر جذباتی نہیں، اقتصادی ہونا چاہیے، اور یہ دیکھیں کہ کون سی اقتصادی پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں، کون سی ناکام ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر یہ جو قرضے لینے کا کلچر ہے، اس نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ اتنا قرضہ آپ پہ چڑھ چکا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی یہ نہیں آتا کہ اس کے
قرضہ اتارنے کے لیے، اور بعض قرضے جو غیر قانونی طور پہ ہم پہ لگے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے آئین میں منشور میں شامل ہے کہ یہ ہزاروں ارب روپے کے قرضے جو ہیں کس طرح ہم اتاریں گے۔ ان قرضوں کی وجہ سے ہم بلیک میل بھی ہوتے ہیں، قرضوں کی وجہ سے ہم ذہنی غلامی میں بھی ہیں۔ تو یہ ایلیٹ کو چھوڑ دیں جو چند 2000-3000 خاندان ہوں گے، تو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، ماہرین ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے اپنا کوشش کر سکتے ہیں کہ قرضوں کے لیے کوئی سارٹ آؤٹ کیا جائے، کتنے قرضے ہمیں واقعی دینے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ ضیاء الرحمان ضیاء صاحب مدیر ادبی ڈائجسٹ ہمارے ساتھ ہیں، رحیم خان بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد عارف سمرو صاحب بھی اور صاحب مطالعہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی ایک لائحہ عمل مرتب کر سکتے ہیں، روڈ میپ۔ تو کم از کم ہم یہی کوشش کریں۔ ہمیں اشفاق صاحب نے جدہ سے ایک لائحہ عمل بھیجا ہے، واٹس ایپ کیا ہے، تو آپ لوگ بھی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کر کے ہم خود کفالت کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمارے وسائل ہیں، سونا، تانبا، قیمتی پتھر، تیل، گیس، اور اخراجات غیر ضروری جو ہیں ہمارے حکمرانوں کو جو کم کرنے چاہیے، جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے بھی ظاہر ہے اقارب، عزیز و اقارب کوئی ہوں گے سیکریٹریٹ میں، سرکاری محکموں میں، کہ وہ دیکھتے ہوں گے کتنے غیر ضروری اخراجات روز ہوتے ہیں۔ ان کو بہت ہنگامی طور پہ ختم کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو کیش چاہیے جو آپ نے قرضوں کی صورت میں دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مینوفیکچرنگ بھی کرنی ہے۔ حسن رضا گوندل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے بھی، سب رنگ کہانیاں مرتب کی ہیں۔ شکیل عادل زادہ نے جتنی محنت سے سب رنگ کو ایک معیاری اور مقبول ڈائجسٹ بنایا تھا، تو اس کی کہانیاں انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کی ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی ہیں سر سلامت رہیں، بہت ہی عمدہ پروگرام، آگہی حالات حاضرہ پر بہترین ذریعہ ہے شام اطراف۔ شکیل شیخ صاحب تمام لوگوں کو عاجزی، بھائی چارے اور امن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل کر اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اکیلے کوئی فرد یا حکومت کے لیے حل نہیں کر سکتا، ہمیں نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ حکام تک رابطے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے محلے کی کمیٹیاں بنائیں، ان کو ساتھ لے کر اپنے کونسلر سے ملیں، اپنے چیئرمین سے ملیں یونین کونسل کے، اپنے جو بھی آپ کا ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس کے پاس جائیں۔ تو جمہوری میں آپ ووٹ دے کر جمہوریت میں بھول نہ جائیں، اپنے مسائل کریں، کیونکہ یہ ایک مستقل جد و جہد کی ضرورت ہے جمہوریت میں، خاص طور پر پارلیمانی نظام میں۔ اس کے لیے آپ کو ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، اور پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، الیکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب الیکشن آئینی مدت بھی گزار دی گئی پنجاب کے پی کے میں، اور جتنے بھی غیر آئینی غیر قانونی کام ہو سکتے تھے وہ کیے گئے، اس کا پھر آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ اس وقت کتنا انتشار ہے اور کتنا خلفشار ہے۔ حسن رضا گوندل صاحب سلام کہہ رہے ہیں، تب آپ سے اجازت چاہیں گے، کافی دیر سے پروگرام شروع ہوا اور ختم بھی دیر سے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اتوار کو حاضری ہوگی۔ آج ماہنامہ اطراف اگست کا شمارہ
چلا گیا ہے چھپنے کے لیے، اور اس میں صفحے اگست ہے، آزادی نمبر ہے، تو صفحات زیادہ ہیں معمول سے۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت ہی اہم مضامین آپ کو ملیں گے۔ حسین نقی صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، دانشور، ان کا کالم، ان کا انٹرویو کیا ہے۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد نے وہ دوسری قسط آئے گی۔ سیدہ افضل سینئر ترین جرنلسٹ، ناول نگار، عمر کا سورج ان کی چل رہی ہے، سوانح خود نوشت، وہ بھی پڑھنے والی ہے۔ اور ایک ہم نے شروع کیا ہے ٹی وی ڈرامہ مافیا۔ ٹی وی ڈرامہ کتنے انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں جن سے ڈرامے نشر ہو رہے ہیں، ان ڈراموں کے موضوعات کیا ہیں اور وہ کس طرح معاشرے کو، ہماری عادتوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی کیا سکھایا جا رہا ہے، طلاقیں، شادیاں، یہ چیزیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے ڈرامے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں اس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ غلام سرور کھیڑو صاحب بھی شریک محفل میں ہیں، چیف سیکریٹری سندھ رہے ہیں، بہت نیک نام سر، اور ان کے جو مشغلے ہابیز کہے جاتے ہیں اس میں اینٹیکس کو، سوونیئرس کو محفوظ کرتے ہیں، پلیٹیں، پیالے، گھڑیاں، اور بار بار دور دراز ثقافتوں کے، دور دراز ملکوں سے۔ بہت شکریہ غلام سرور شہزاد زوار عبداللہ پردیسی جیکب آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ نسیم انجم، ہم اتفاق کرتے ہیں آپ کی ہر بات اور مشوروں پہ ہمیں اپنے پڑوسیوں اور اپنے گھر والوں سے سیاسی اور معاشرتی حالات پر تبادلہ خیال کرتے رہنا چاہیے کہ یہ سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ صدام ساگر صاحب بھی گجرانوالہ سے شریک محفل ہیں، بہت اچھے کالم لکھتے ہیں، ماہنامہ اطراف کے لیے بھی بہت اچھے تحریریں گجرانوالہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ صدام ساگر سر، آپ کا آج کا کالم ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے۔ تو اس شام اطراف کے ذریعے ہی ہماری گزارش ہوگی کہ ہم اطراف کے خریداروں میں جتنا بھی سرکل دائرہ بڑھا سکتے ہیں، کہ ایک ایسا میگزین ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو ایسی تحریریں دیں جس سے ان کے ادراک، فہم کو جلا ملے، اور جو کچھ اس وقت دنیا کے جو ممالک جہاں زندگی آسان ہے اور میرٹ پر جہاں چل رہی ہے زندگی، اور جن کے کونسل خانوں کے باہر ہمارے نوجوان ویزے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کہ وہاں جو کچھ زندگی کی سہولتیں ہیں، آسانیاں، میرٹ، ٹیلنٹ، ان کے بارے میں ہم مضامین چھاپتے ہیں، کتابیں ترجمہ کر کے سلسلہ وار چھاپتے ہیں۔ اس سے ہمارے جو ذہن ہیں پاکستان کے، وہ ان ترقی یافتہ ملکوں کے لوگوں کے ذہنوں کے برابر ہوں۔ تو اس میں آپ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے۔ 4000 روپے سال بھر کے چینی، اور آپ سے ہم بڑے دانشوروں سے نہیں لکھوا رہے، آپ سب سے کہتے ہیں کہ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، کہ بڑے دانشور جو ہیں منافقت بھی کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ محمد اشفاق صاحب بھی ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، لاہے عمل بھیجا ہے انہوں نے، آئندہ تو جدہ سے اہلاً و سہلاً قارئین اطراف۔ انجم صابری صاحب کہہ رہے ہیں ڈرامے کے فنکار پروجیکٹ کے دوران عشق لڑا کر شادیاں کرتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں۔ تو یہ انجم صابری صاحب کوئی ایسی مصدقہ کہانیاں ہوں تو وہ بھجوائیں، ہم اس میں ٹی وی ڈرامہ مافیا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے صفحات بڑھاتے جائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کوشش اور خدمت ہوگی کہ ان کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے وہ آپ ایک بہت بڑے رائٹر، بڑا ان کے ڈرامے
وہ تھے خلیل الرحمان قمر. ان کو ایک دائیں بازو کے لوگوں نے بڑا ان کو ایک فلسفی کی حیثیت دے دی تھی، لیکن ابھی اس ہفتے وہ جو ہنی ٹریپ میں ایسا پھنسے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ان کے مذاق اڑ رہا ہے. اور وہ بہترین ڈرامہ نگار کہلاتے تھے، اور ان کا یہ بھی تھا کہ جو وہ اپنے مکالمے وغیرہ بدلنے نہیں دیتے، لیکن خود جس طرح سے جس ڈرامے کا وہ حقیقی ڈرامے کا شکار ہوئے ہیں، اس سے ان کے کمزوری کا اندازہ ہو سکتا ہے، مزاج کی اور نفسیاتی. تو بہت شکریہ. اور ہم اجازت چاہیں گے، اور اتوار کو حاضری ہوگی. اس سے پہلے اگر آپ اپنے لائحہ عمل بھیجیں تو وہ بھی ہم اس میں پڑھ کے سنائیں، ماہنامہ اطراف میں بھی شائع کریں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ستمبر کے اطراف میں آپ لوگوں کی طرف سے جو آئندہ 10-15 سال کا روڈ میپ بنتا ہے، جس میں آپ آس پاس کا بھی خیال رکھیں کہ انڈیا کس طرف جا رہا ہے، افغانستان، اس کی بھی اسٹڈی ہونی چاہیے. افغانستان کا جو انداز حکمرانی ہے بہت ہی قابل غور ہے کہ وہ کوئی بڑے ملک ان کو نہ مان رہے ہیں، نہ ان کو قرضے دے رہے ہیں، نہ ان کو کس طرح ثابت کر رہے ہیں، لیکن کس طرح وہ اپنا آگے بڑھ رہے ہیں اور کتنا امن و امان ہے ان کے یہاں. امتیاز خان صاحب ہیں شام جی. سرکاری محکموں سے کنٹریکٹ سسٹم کے خاتمے کے لیے آپ کے اس پروگرام سے توسط سے اپیل ہے کہ حکومت اس سسٹم کو ختم کرے. اب جو حکمران ہی کنٹریکٹ سسٹم پہ آ رہے ہوں وہ کیسے ختم کریں گے؟ لیکن بہرحال استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں یہ مستقل ملازم ہوں جن کو اعتماد ہو اپنے ذمہ داری پہ. زوار عبداللہ پردیسی کہہ رہے ہیں آپ کو تحریر بھیجی ہے، امید ہے آپ کو اور آپ کے ادارے کو اچھی لگے گی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ہم تو سب کو دعوت ہے کہ لکھیں، کہتے ہیں کہ آپ بڑے لکھنے والوں سے زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کسی تعصب میں اور کسی خوش آمد میں مبتلا نہیں ہیں. تو بہت شکریہ. اپنے حلقہ احباب تک بھی اطراف کی آواز پہنچائیں، اطراف کے خریداروں میں اضافہ کریں تاکہ ہماری بات ایک دوسرے تک لکھی ہوئی بھی پہنچتی رہے. بہت شکریہ.